وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا آج ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ ایک اسلوب ہے جسے ذہن نشین کر لیا جائے کہ جو اس سے پہلے ہم نے آیات پڑھی، ان آیات میں کافروں کا، دشمنان دین کا، ان کی سزا، ان کا جو عذاب ان کو دیا جائے گا، جو رسوائی ان کی ہوگی، اس کا بیان ہے۔ اب اس کے متصل آیت نمبر 25 سے ایماندار اور نیک لوگوں کی جو جزا اور ثواب ہے، کامیابی ہے، اس کا بیان ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، قرآن کریم میں ہمیں یہ بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں کہیں ترغیب، وعدہ اور بشارت کا ذکر ہو، اس کے ساتھ ہی وعید اور انذار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثلا دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، یعنی جہاں ہمیں ملے کہ جنت کا، اہل جنت کے مراتب کا، انعامات کا تذکرہ ہے، وہیں اس کے ساتھ متصلاً اس سے پہلے یا اس کے بعد اہل جہنم کا، ان کو دیے جانے والے عذاب کا، ان کی سزا کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جائیں۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں، فرمایا وبشر، بشارت دے دیجئے، امر کا صیغہ ہے۔ لفظ خوشخبری ہمارے ہاں عام ہے، اسی لفظ بشارت سے لفظ خوشخبری جو ہے وہ بنتا ہے، بشیر، بشارت، خوشخبری۔ کنہیں خوشخبری دیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسری قید ان کی صفت وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ان کا معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کا بھی معاملہ اپنے ساتھ پورا کرتے۔ ان لوگوں کے لیے ایک ہے ایمان والے اور اس کے ساتھ شامل کیا نیک اعمال کو، ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ فرمایا ان کو خوشخبری دے دیں ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں، اور جب کبھی ان کو پھل دیا جائے گا۔ اچھا، بڑی ایک اہم بات آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ چند دن پہلے ہم سارے پروفیسر صاحبان بیٹھے تھے، اس میں ایک تذکرہ چھڑا کہ جی آپ باتیں کرتے ہیں پھلوں کی، جو قرآن کا زیادہ تر بیان ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ پھل عطا کرے گا۔ تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے جی یہاں کے لوگوں کے لیے تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، ان کے لیے تو بڑی اس میں کشش ہے، لیکن جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کے تو دنیا ہی جنت ہے، ان کے ہاں تو پھل پھول اتنے بکثرت ہیں، تو ان کو آپ کیا، کس چیز سے آپ ان کے یہاں کشش پیدا کریں گے؟ تو قرآن کریم یہاں یہ بیان کر رہا ہے کلما رزقوا، جب بھی کبھی انہیں وہ پھل دیا جائے گا، بطور رزق دیا جائے گا، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے۔ اب قرآن یہ بات واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں تمام پھل کھا کر گئے ہوں گے، تو ان کا تذکرہ تو اس میں آ گیا کہ جب وہ پھل دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں بہت کھائے ہیں، چاہے وہ یہاں کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے، جب وہ پھل دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے اور عمل صالح والے، کہ یہ تو ہم نے کھایا ہے بہت۔ قرآن فرما رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن یہ شکلاً ملتے جلتے ہوں گے، بطور شکل کے یہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہاں کے ذائقے کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کو ابھی بڑی ہم نے اس پہ توجہ کرنی ہے کہ ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان اور توحید کے بعد فرائض اربع، کس کے بعد؟
ایمان اور توحید کے بعد فرائض اربع نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے نیک اعمال، عمل الصالحات۔ آمنو میں ایمان اور توحید اور عمل الصالحات میں یہ فرائض اربع آئے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، قربانی، صدقہ اور خیرات، حسن اخلاق، یہ سب کے سب اعمال صالحہ ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ایمان اور عمل صالح، صرف ایمان پر بشارت کا استحقاق نہیں ہے کہ جی ایمان لے آئے تو آپ جنت کے مستحق ہو گئے۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے لازم و ملزوم قرار دیا عمل صالح کو، کہ بشارت تب مکمل ہوگی جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا۔ اب ازواج مطہرہ پر آ جاتے ہیں۔ اس کے بڑی اہم سی بات ہے، ہمارے ہاں عرف میں اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ بیویاں، کہ اہل جنت کو کیا ملیں گی؟ پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے، عربی زبان میں لفظ ازواج یہ جمع ہے زوج کی۔ کس کی جمع ہے؟ زوج کی۔ اور لفظ زوج شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ جو نیک اور متقی مومن ہوں گے ان کو نیک اور متقی جوڑے بیویاں ملیں گی، اور جو نیک اور مومنہ عورتیں ہوں گی ان کو جو شوہر ملیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل منزہ کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، یعنی جنت میں جو جوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے فکر، ان کے مزاج میں اس قدر ہم آہنگی ہوگی کہ سوچ سے لے کر عمل تک ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ ہے ازواج مطہرہ کا معنی۔ یعنی اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ بھی پاکیزہ بیویاں ہی ملیں گی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو جوڑے وہاں پر ہوں گے ان جوڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسی شائستگی کا عمل قائم کرے گا کہ نہ ان کی فکر میں کجی ہوگی، نہ ان کے عمل میں کوئی کجی ہوگی، نہ مزاج میں کوئی خرابی، نہ ہمواری ہوگی۔ یعنی دونوں سر تا پا ایک دوسرے کے لیے سراپا ہمدردی اور خیر خواہ ہوں گے۔ یہ ہے ازواج مطہرہ کا معنی، کہ وہاں جو جوڑے ہوں گے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے؟ مخلص ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، خیر خواہ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے مسرت کا، خوشی کا باعث ہوں گے۔ یہ ہے اس فرمان کا معنی کہ وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہم فیہا، کہ وہ ان نعمتوں کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا، ان نعمتوں کو کبھی بھی زوال، وہم فیہا خالدون، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ باری تعالی ہمیں ایمان اور عمل صالح ان دونوں کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ازواج مطہرہ کا ہمیں منصب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔